الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ یہ جو مہینہ ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا، اور باقی جو مہینے ہیں وہ عربوں کے نام پر رکھے گئے، عربوں نے رکھے، مگر یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کا ذکر، اس مہینے کا نام اللہ نے خود ارشاد فرمایا اور خود ہی رکھا۔ اللہ رب العالمین نے جس چیز کو، جس کام کو اللہ نے اہم سمجھا، مسلمانوں کے لیے اہم تھا، اللہ نے اس چیز کا تذکرہ قرآن مجید میں فرما دیا۔ رمضان مبارک برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرنے والا مہینہ ہے۔ ویسے تو باقی مہینے ہیں، جب بھی انسان اللہ سے توبہ کرے اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والے تو میرے در پر آ کر تو توبہ تو کر، میں تیری توبہ کو قبول فرمانے والا ہوں۔ ایک مرتبہ تو اگر جھک تو صحیح دیکھ، پھر میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ ایسے گناہوں کو معاف فرماؤں گا جیسے بچہ دنیا سے ابھی آتا ہے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسے تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، سارے گناہوں کی بخشی فرما دوں گا۔ ایک مرتبہ تو اس کے در پر آ تو دیکھ، اس کی چوکھٹ پر ایک بار آ کر اللہ سے توبہ تو کرنا، استغفار تو کر، اللہ دیکھ کیسے تیرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مگر یہ جو مہینہ ہے یہ خاص مہینہ ہے، اس مہینے کا ذکر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی، یہ وہ مہینہ ہے رمضان انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو اتارا، ہدی للناس، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت اللہ نے بنا کر بھیجا۔ تو جو یہ مہینہ پائے وہ اسے چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ تو ہمیں اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے، یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے، ہم نے اس مہینے کو پایا ہے اور اس مہینے کو پا کر اس مہینے کے رمضان کے روزوں کو بھی رکھیں۔ مزہ تب ہے جب اس مہینے کے روزوں کو ہم رکھیں، اور روزوں کو صرف رکھنا بھی نہیں ہے صاحب، روزہ رمضان کا رکھنا انسان پر فرض ہے، اور اس روزے کی حفاظت کرنا، روزے کا محافظ بننا بھی انسان پر فرض ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں بھائی جان آپ کو روزہ ہے، کہتے جی الحمدللہ میں نے روزہ رکھا ہے،
رات کو تراویح پڑھی ہے، صبح اٹھ کر سحری کی ہے، پھر میں نے روزہ رکھا ہے، تو باقی نماز ظہر بھی ادا کروں گا، نماز عصر کی اذان آئے گی، جا کر مسجد میں نماز عصر کو ادا کروں گا، پھر نماز مغرب کی اذان آئے گی، افطاری کروں گا، افطاری کرنے کے بعد نماز مغرب ادا کروں گا، شام تک میرا روزہ ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، الحمدللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو الحمدللہ بھی آپ نے روزہ رکھا ہے تو یہ بھی کہیں الحمدللہ میں نے روزہ بھی رکھا ہے اور اس روزے کا محافظ بھی بنوں گا، سارا دن محافظ رہوں گا۔ روزہ رکھنا اور روزے کا محافظ بننا، روزہ رکھنا یہ رمضان کا روزہ رکھنا انسان پر فرض ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ روزے کا محافظ بننا۔ روزے کا محافظ کیا ہے؟ یہ صرف یہ نہیں کہ انسان نے روزہ رکھ لیا بس ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ انسان نے روزہ رکھا اور اس کا محافظ بنے، تب اس کی رحمتوں اور برکتوں اس کی بالکل صحیح طریقے ہیں۔ وگرنہ روزہ رکھا، زبان سے جھوٹ بولا، غیبت کی، حسد کیا، چغل خوری کی، ایسے ایسے کام کیے، تو بتائیں اس کا روزہ کیسا رہا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں دو عورتیں آئیں اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا کیسا روزہ ہے؟ تم نے ابھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے اور پھر کہتی ہو کہ ہمارا روزہ ہے، یہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں کے حال جاننے والے رسول، غموں کے غمخوار نبی، رحمت للعالمین نبی، ان عورتوں سے کہنے لگے کہ تم نے تھوڑی دیر پہلے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے کہ نہیں کی؟ تو انہوں نے سر جھکا لیا، کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہم نے۔ تو پھر میرے محبوب کریم نے فرمایا کہ جب تم نے غیبت کی ہے، غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، تم نے غیبت بھی کی، پھر کہتے ہو کہ میرا روزہ بھی ہے، تو بتاؤ تمہارا کیسا روزہ ہے؟ ہم روزہ بھی رکھیں اور غیبت سے بھی بچیں، حسد سے بھی بچیں، کینہ سے بھی بچیں، بغض سے بھی رکھیں، بغض بھی سے بھی بچیں، ہر گناہ سے بچیں، ہر برے خیالات سے بچیں، روزے کے محافظ بنیں، تب جا کر ہمارا روزہ جو ہے ہم اپنے روزے کے محافظ بنیں گے، اور ہمارے روزے کی ہماری جو برکتیں ہیں وہ ہماری تب جا کر ہماری ہیں۔ وگرنہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولیں، پھر کینہ کریں، بغض رکھیں، حسد کریں، تو بتائیں ہمارا روزہ کس طریقے سے ہے؟ صاحب روزہ رکھ کر روزے کے محافظ بنیں۔ روزہ رکھ کر، روزہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، صبح سحری کی ہے، شام کو افطاری کریں گے، یہ ہمارا روزہ، ہم نے کچھ نہیں کھانا۔ ارے انسان، اللہ نے تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا اور تم نے روزہ بھی رکھا، مگر سحری کے وقت اپنے نیت کی اور کھانا کھایا، سحری کی۔ اللہ کا حکم ہے کہ تم نے سحری کرنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد تم نے کچھ نہیں کھانا، تم نے اللہ کا حکم مان کر حلال چیزوں سے بھی رک گئے۔ کھانا کھانا حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ بیوی سامنے ہے، گھر میں موجود ہے، حلال بیوی ہے، ہمارے اوپر حلال ہے۔ اللہ کا حکم ہے جب تم نے روزہ رکھ لیا بیوی کے قریب نہیں جانا، تو ہم نے کیا ہے؟ نہیں جانا۔ پانی پینا روزے کے بعد، اللہ نے کہا تمہارے لیے پانی پینا حلال ہے، مگر روزے کی حالت میں، رمضان مبارک میں روزے کی حالت میں، روزہ رکھنے کے بعد تم نے پانی نہیں پینا۔ حلال چیز سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا، ہم رک گئے۔ جب اللہ نے ہمیں حلال چیز سے رکنے کا حکم دیا، ہم رک گئے، اور حرام چیز سے کیوں نہیں رکتے؟ ہماری نظریں ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ ایک مرتبہ
کسی غیر محرم پر ہماری آنکھ اٹھ گئی، دیکھ لیا، نظر پڑ گئی، ایک مرتبہ تو معاف ہے، مگر بار بار دیکھنا، ذہن میں یہ سوچ کر دیکھنا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ ایسے، تو یہ بتائیں ہم نے روزہ رکھا تو آنکھوں کا کس نے روزہ رکھا؟ ہم نے روزہ رکھا، کھانے پینے سے رکے، بد نظری سے کس نے رکا، جھوٹ سے کس نے رکنا ہے؟ روزہ رکھ کر گانے سنے، یہ کون سا روزہ ہے؟ روزہ رکھ کر گانے سنے تو پھر یہ کیا فائدہ روزہ رکھنے کا؟ روزہ رکھ کر جھوٹ بولیں، بد نظری کریں، گانے سنیں، یہ کون سا روزہ ہے؟ روزہ رکھ کر اللہ کی رضا کی خاطر قرآن سنے بھی صحیح، قرآن سنائیں بھی صحیح۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں تلاوت کرنے والے قاری ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اشعری، مجھے اللہ کا مجھے تو خوف کیوں نہیں دلاتا؟ اس سے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ مجھے قرآن سنائیں، قرآن کی تلاوت کریں، میرا دل کر رہا ہے میں قرآن کی تلاوت سنوں۔ تم بھی تو، ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کے ماننے والے، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کو ماننے والے ہو، صحابہ کو ماننے والے ہو، صحابہ کے طریقے پر زندگی کو گزارو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقہ پر چلیں، ان کے راستے کو اپنائیں، کس طریقے سے صحابہ کرام نے زندگی گزاری۔ رمضان المبارک سے پہلے میرے اور آپ کے لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی مکرم شفیع معظم رحمت للعالمین نبی، رمضان کے آنے سے پہلے شعبان المعظم کے آخری ایام میں رمضان کا استقبال کے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ کو بتایا کہ رمضان مبارک آنے والا ہے، رمضان مبارک میں ہم نے عبادت کرنی ہے اور کام کو ترک کرنا ہے۔ حدیث پاک ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رمضان المبارک کے آنے سے پہلے سارے کام کر لیا کرتے تھے۔ لین دین کا حساب ہوتا تو وہ بھی شعبان المعظم کے ایام میں کر لیتے، اور اگر کچھ لینا دینا، کچھ حساب ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا، سارے کام شعبان میں کر لیتے۔ رمضان آتا تھا، رمضان کے آنے سے پہلے سب کام کر لیتے۔ رمضان جو ہی چاند آتا رمضان کا تو رمضان مبارک میں عبادت کرنے لگ جاتے۔ آج تو ہمارا معمول بن چکا ہے، ہم نے کپڑے بھی رمضان مبارک میں لینے ہیں، ہم نے جوتے لینے ہیں وہ بھی رمضان مبارک میں لینے ہیں، ہم نے کپڑے سلوانے ہیں وہ بھی رمضان مبارک میں سلوانے ہیں۔ ارے انسان، سب کام صحابہ کرام کے طریقے پر کرو۔ صحابہ کرام سب کام شعبان معظم میں کر لیتے، رمضان آتے ہی عبادت میں لگ جاتے، نوافل ادا کر رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، نماز کی جو ہے عبادت ہے اس کو بڑھا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں۔ اپنے گھر میں معمول بنائیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سنیں، قرآن کو سنائیں، بیٹے کو بلائیں کہ بیٹا میں بھی تلاوت کر رہا ہوں، تم بھی تلاوت کرو، بیٹی کو بلائیں میں بھی تلاوت کر رہی ہوں، تم بھی بیٹھ کر تلاوت کرو۔ گھر میں یہ معمول بنائیں تلاوت کا۔ رمضان مبارک میں باقی کام چھوڑ دیں۔ ہمارے پاس 11 مہینے ہیں، 11 مہینوں میں ہم کام کرتے رہتے ہیں، یعنی اپنی تجارت کرتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، اگر ایک مہینہ ہے، ایک مہینہ، اس ایک مہینے میں تو اللہ کو راضی کریں، اس مہینے میں تو اپنی بخشش کروائیں نا۔ اس مہینے میں علماء لکھتے ہیں کہ جو نوافل ہے فرض کے درجے میں اس کو اجر دیا جاتا ہے، اور جو فرض ہیں اس کو
70 गुना फ़र्ज़ों से ज़्यादा उसको बढ़ा दिया जाता है, उसको सवाब को। ये ऐसा महीना है, आप नफल भी अदा करोगे ना, आपको फ़र्ज़ के बराबर इसका अजर दिया जाएगा। और अगर आकर फ़र्ज़ अदा करते हो इस मुबारक महीने में, तो अल्लाह इसके सवाब को, इसके अजर को 70 गुना बढ़ा देता है। देखें तो सही, इतना रहमतों, इतना बरकतों वाला महीना, इसको हमें ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन रमज़ान मुबारक जाने का वक्त होता तो लजपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक के दरवाज़े पर होते, आपकी बारगाह में होते और कहते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदाक उम्मी व अबी या रसूलुल्लाह, हमारे वालिदैन आप पर कुर्बान, ये रमज़ान मुबारक आया है, अब जा रहा है, हमारा जी नहीं भरा, दिल करता है ये रमज़ान पूरा साल होता, अल्लाह की रज़ा की खातिर हम पूरा साल ही रोज़ा रखते हैं। तो लोग कहते हैं कि गर्मी है, हमने काम पर जाना है, ड्यूटी पर जाना है, फलां काम करना है, रोज़ा नहीं रख सकते। ज़रा बताएं मुझे, सोचें, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के दौर में ऑफिस हुआ करते थे, बताएं क्या वहाँ पर एसी हुआ करते थे, बताएं क्या उस वक्त पंखे हुआ करते थे, वहाँ पर क्या चिलर हुआ करते थे, वहाँ पर क्या ऐसे जो आज सहूलियात मुयस्सर हैं उस दौर में ये हुआ करते थे? बताएं तो सही। आप कहते हो क्या रोज़ा अमीर पर फ़र्ज़ है या गरीब पर? हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। कलमा गो पर अल्लाह ने रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया है, जिसने भी कलमा पढ़ा है। अरे इंसान, सहाबाए किराम भी रोज़ा रख कर मजदूरी करते थे, सहाबाए किराम भी काम किया करते थे, वो भी अपना रिज़्क़ हलाल कमाया करते थे, रोज़ा भी रखते थे और बाज़ औक़ात जंगों पर भी जाया करते थे, रोज़ा भी रखा हुआ है। बताएं, रोज़ा रखकर भूख की हालत में तलवार को चलाना किस तरीके है और कुफ़ार को काटना, बताओ तो सही। तलवार को चलाना आसान काम है और सफ़र करना क्या आसान काम है? जंग के मैदान में जाकर वहाँ पर तलवार बाजी करना ये आसान काम है? तुम कहते हो मैंने काम करना है, मैंने ऑफिस में जाना है, फ़लाँ काम करना है, क्या तुम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से बढ़कर तुम काम करने वाले हो? सोचो ज़रा, अपने ईमान को पुख्ता करें। ये सोचें कि हमने रोज़ा रखना है, जो कुछ भी हो जाए, क्या हो जाएगा? इंसान नहीं मरता यार, इंसान रोज़ा रखने से कुछ नहीं होता, बल्कि अल्लाह, इंसान रोज़ा रखता है, अल्लाह उसको हिम्मत दे देता है। इंसान रोज़ा रखता है, अल्लाह रोज़ा रखने वाले की ज़िंदगी में बरकत अता फरमा देता है, उसकी परेशानी को दूर फरमा देता है, उसके जिस्म में जो बीमारियां होती हैं अल्लाह रोज़े की वजह से उसकी बीमारियों को दूर फरमा देता है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या ही खूबसूरत हदीस है कि इंसान जब सहरी करता है, रात को तरावी नमाज अदा की, 1.25 घंटा 1.5 घंटा खड़कर अल्लाह की बारगाह में नमाज अदा की, फिर रात को उठकर 4 बजे सहरी कर रहा है। जब सहरी कर रहा होता है उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म देता है कि सहरी करने वाले बंदे के ऊपर रहमतों की बरसात नाज़िल कर दो, रहमतों की बारिश कर दो, इस पर रहमतें बरस रही है। इस पर इंसान क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, वैसे भी खाना खाता है। अगर आपने रोज़ा नहीं रखा, सुबह उठकर आपने खाना तो खाना है ना, भूखे तो नहीं रहना ना, खाना वैसे भी खा रहा है। जब आप सुबह उठकर सहरी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें तुम पर बरस रही होती हैं, तुम पर रहमतों का नज़ूल हो रहा होता है। देखिए, काम भी अपना कर रहे हैं, अपने पेट के लिए कर रहे हैं, अपने लिए खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, मशरूब पी रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, अल्लाह की बारगाह से अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमतें नाज़िल फरमा रहा है। इससे बढ़कर क्या खुश नसीबी है?
جس پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں. کھانا کھا رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، کوئی عبادت نہیں کر رہا، کوئی سجدہ نہیں کر رہا، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، کھانا کھا رہا ہے صرف، تو اللہ کی برکتیں اس پر نازل ہو رہی ہیں. بتائیں ذرا، یہ تو کھانا کھا رہے ہیں، برکتیں آ رہی ہیں. جب آپ آ کر اللہ کی بارگاہ میں جھک کر سجدہ کریں گے، بتاؤ اس وقت کتنی رحمتیں برس رہی ہیں. جب قرآن کی تلاوت کرو گے اس وقت کیا عالم ہوگا. جب قرآن کو پڑھو گے اس وقت کیا عالم ہوگا. قرآن سن رہے ہوگے، قرآن سنا رہے ہوگے تو اس وقت کیسا عالم ہوگا، کتنی رحمتیں ہوں گی، کتنی برکتیں نازل ہوں. اور میں آپ کو ایک خوبصورت حدیث بتا دوں. لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. آؤ میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزہ افطار کرنے سے قبل تھوڑی دیر پہلے آپ کھانا سامنے پڑا ہو، کھانے کے سامنے بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. جو بھی مانگیں گے نیک حاجات، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہے. اور حتیٰ کہ تمہاری دعا کے اوپر فرشتے جو ہیں وہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. بتائیں ذرا، جس کی دعا پر فرشتے آمین کہیں اور تمہاری دعا کو رد کیا جائے گا؟ نہیں. آپ دسترخوان پر بیٹھ کر روزہ افطار سے قبل پہلے تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کر دعا کریں، تمہاری دعا کو قبول کیا جائے گا. ہر نیک حاجت تمہاری قبول ہو جائے گی. اس سے بڑھ کر ہمیں کون سا ایسا عظیم موقع ملے گا جس موقع میں ہماری دعائیں بھی قبول ہوں اور ہمارے گناہوں کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. رزق کے لیے دعا کریں، رزق میں برکت ہو جائے گی. اپنی صحت کے لیے، عزت کے لیے دعائیں کریں، آپ کی دعائیں قبول کی جائیں گی. میں تو کہتا ہوں روزہ خود بھی رکھیں، جو نہیں رکھتے ان کو بھی بتائیں کہ روزہ رکھ کر تم افطاری کے وقت دعا کرو، اللہ تمہیں صحت یابی عطا فرما دے گا. اور خود بھی روزہ رکھیں، اور جو مشکلات میں ہیں، جو نہیں رکھ سکتے، آپ کوشش کریں ان کو بھی آپ روزہ رکھوائیں. صحابہ کرام کا طریقہ تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بھوک لگ جاتی تو ہم کسی صحابہ کرام کے پاس چلے جاتے، تو وہاں پر جا کر کوئی مسئلہ پوچھ دے، مسئلہ بتانے سے پہلے وہ ہمیں کھانا کھلا دیتے تھے. مسئلہ بتانے سے پہلے وہ ہمیں کھانا کھلا دیتے. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مجھے بھوک لگی ہوتی، میں نے ایک دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، تو میں حضرت عمر کے پاس گیا. میں نے کہا حضور مجھے یہ مسئلہ بتائیں. آپ نے کہا پہلے آپ بیٹھیں، کھانا تناول کرتے اور پھر بعد میں مسئلہ بتاتے. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس گیا، مسئلہ پوچھا، اس وقت کھانا نہ پوچھا بلکہ مسئلے کا جواب ہی دے دیا اور کہا کہ اے حضرت ابو ہریرہ، آج تم کہہ رہے ہوگے مسئلہ بتا دیا، کھانے کا نہیں پوچھا، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا. دیکھیں تو صحیح. اور وہ کہتے ہیں کہ چلے تم بھی میرے ساتھ. ہم حضرت ابو بکر کے چوکھٹ پر جاتے ہیں، ان سے جا کر مسئلہ پوچھتے ہیں. جب حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو وہ مسئلہ پوچھتے ہیں، تو انہوں نے بھی مسئلہ بتا دیا، کھانے کا نہیں پوچھا. حضرت عمر کہتے ہیں جب مجھے بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو میں حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں جاتا، ان سے مسئلہ دریافت کرتا، پہلے وہ بھی کھانا کھلاتے، بعد میں مسئلہ بتاتے. تو حضرت ابو بکر صدیق بھی کہنے لگے تم سوچ رہے ہوئے کھانا نہیں پوچھا، کھانا نہیں لے آئے، تم نے 1-2 دن سے کچھ نہیں کھایا، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. تو وہ کہتے ہیں کہ چلو میں تمہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں، ان سے جا کر مسئلہ دریافت کرتے ہیں. تو وہاں پر گئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چہروں کو دیکھ کر بتا دیا کہ
تم تو 2-3 دن سے کچھ نہیں کھائے، مجھے ہفتہ ہونے والا ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ تو ایک انصاری صحابی تھے جن کے گھر میں چل کر گئے، انہوں نے جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ نہیں کھایا ہوا تو پہلے بھاگ کر گئے، اپنی بکری کو ذبح کیا اور گھر میں دیا کہ تم اس کو پکاؤ، اس کا سالن بناؤ، روٹی تیار کرو، میں تب تک اپنے باغ میں سے کھجوریں توڑ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر۔ تو وہ گئے اپنے باغ میں کھجوریں لے کر آئے، حضور کی بارگاہ میں رکھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تناول فرمایا اور کہا کہ آپ یہ تناول فرمائیں، تب تک کھانا بن جاتا ہے، پھر میں کھانا لے کر آتا ہوں، آپ کھانا کو تناول فرمائیں۔ دیکھیں وہ کتنی عظمت والے صحابی جن کے مہمان میرے اور آپ کے لجپال بنے ہوئے، اور وہ صحابی بھی کہہ رہے ہیں دنیا والوں دیکھو آج میرے مہمان کون بنے ہوئے ہیں۔ کتنے خوش ہوں گے وہ صحابی، کتنے عظمت والے صاحب جن کے مہمان نبی علیہ الصلاۃ والسلام بنے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بنے ہوئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بنے ہوئے جن کے مہمان۔ آج ہمارے گھر میں مہمان آ جائیں، ہم سے محبت کرنے والے آ جائیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے مہمان آئے، ہمارے معزز آئے ہوئے ہیں۔ دیکھو جب صحابہ کرام کے حضرت صحابہ کرام کے گھر میں حضور مہمان بنے ہوئے تب کیا عالم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کھانا آیا، کھانا تناول کیا اور ایک روٹی لی اور سالن بھی کھایا تو وہ کہنے لگے کہ اے صحابہ اللہ رب العالمین اس کا بھی حساب لے گا۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ 1 ہفتے کے بعد کھانا ملائے اور اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ تو میرے لجپال نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اللہ دیتا ہے تو پھر لینے میں کیوں نہیں حساب لے گا؟ دیتا بھی وہی ہے، کھلاتا بھی وہی ہے، تو وہ حساب کیوں نہیں لے سکتا؟ وہ مالک ہے، وہ حساب لینے پہ آئے تو لے لے گا۔ تو اب دیکھیں ہم کتنے روپے خرچ کر دیتے ہیں، ایسے ہی کر دیتے ہیں۔ ان کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں۔ جو ہمارے پڑوسی، ہمارے ارد گرد کے جو ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم ان کو بھی دیکھیں، ان کا بھی خیال کریں، ان کو روزہ رکھوائیں۔ جو افطار نہیں کر سکتے ان کو افطار کروائیں، جو مشکلات ہوں اس کی حل کریں۔ انسان دنیا کے اندر آیا ہے، انسان مسلمان بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، تو ہم اپنے بھائی کا خیال کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کا بھی خیال کریں، اپنے روزوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے روزوں کے بھی محافظ بنیں، دوسروں کے روزوں کے بھی محافظ بنیں۔ ان کو بتائیں کہ بھائی بری بات نہیں کرنی، بری بات نہیں سننی، اپنی زبان سے غیبت نہیں کرنی، چغل خوری نہیں کرنی، حسد نہیں رکھنا، دل کے اندر بغض نہیں رکھنا، ہر چیز سے بچنا ہے، ہر گناہ سے بچنا ہے، صرف کھانے پینے سے نہیں بچنا، ہر گناہ سے بچنا ہے، اپنے روزے کے محافظ بننا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔